بولی کسے بولتے؟ جو نبی کی محبت ہو، نبی کی تعظیم و تکریم جو ہو وہ ہے بولی، اور جو نبی سے دور کرے وہ بولی نہیں، وہ بکواس ہے۔ کیا ہے وہ؟ بکواس ہے، وہ بکواس ہے۔ اور صحابہ کرام بولی کو سننا گوارا کرتے تھے، بکواس کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو بول خدا کے حبیب سے دور کرتے وہ بکواس ہے، کیونکہ وہ شیطان کسی کی طرف سے ہے، اور جو بولی تمہیں اللہ کے حبیب کے قریب کرتے وہ رحمان کی طرف سے، وہ رحمان کی طرف سے۔ آج ہماری توجہ عمل پر جتنی ہوتی ہے، ہم اس سے زیادہ خیال اپنے عقیدے کا۔ آپ کو معلوم ہے عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بولو، دل سے۔ عقیدہ ماننے کو بولتے، اور مانتا آدمی کہاں سے؟ دل سے۔ دماغ سے مانتا نہیں، دماغ سے بولو سوچتا، سمجھتا۔ حضور سوچنے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، حضور ماننے کی چیز۔ صحابہ نے حضور کی جب بات آئی سوچا سمجھا نہیں، صرف مانا تو مانتے چلے گئے، ساری زندگی ماننے پہ گزاری۔ مثال سے تو میں آپ کو یہ علماء کے واسطے نہیں، یہ سب آپ کے واسطے جو میں بول رہا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا، حضور وضو کر رہے تھے۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے تھے۔ حضور وضو فرما رہے ہیں، اور وضو میں کھلی بھی ہے نا، کان میں پانی ڈالنا بھی ہے، وضو میں کان میں پانی ڈالتے، کیا ڈالتے؟ زور سے ذرا ناک میں پانی ڈالتے، کان میں پانی کیسے ڈالتے؟ آپ لوگ سمجھ نہیں، آپ لوگ حاصل نہیں ہے میری بات سمجھ میں آئی؟ ناک میں پانی چڑھانا، منہ میں پانی ڈالنا، اب پانی ڈال کے کلی کرتے۔ ایک موقع ایسا آیا، حضور وضو کر رہے، جب منہ میں پانی لے کر حضور کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھا کر حضور ناک صاف کرتے ہیں، تو صحابہ وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں ہاتھوں کو مل کر اپنے چہروں پر لگاتے، اپنے بدن پہ پھیرتے۔ یہ حدیث ہے، یہ صحابہ اور دیکھنے والا جس نے دیکھا وہ خود کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ صحابہ آپس میں ابھی لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے پر آگے پیچھے، یعنی ایک دوسرے میں ایسا مقابلہ ہو رہا، پہلے وہ کوشش کرتا میرے ہاتھ میں حضور کا دودھ آئے، پہلے وہ کوشش کرتا میرے حبیب کے ناک کا پانی میرے ہاتھ میں۔ اب آپ دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہوں گے، سب سے زیادہ، کوئی ماں سے کرتا، کوئی باپ سے کرتا، کوئی اولاد سے کرتا، کوئی بیوی، تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہوں گے، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، پانی پی کو بچا کو دیا تو آپ پی لیتے، مگر پانی پی کو منہ میں پانی پکڑ کو وہی پانی کلی اگر گلاس میں کر دیا تو پیتے کیا جی؟ زور سے ذرا دیکھ کتنی محبت ہو، لے کیا بولتے محبت اپنی جگہ ہوا، طبیعت بھی میری کیا تو ہے، ہمداری اس میں کوئی کرتا کیا؟ بات آپ کو سمجھ آئی؟ میں تمثیل ہے آپ کو میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں، عقیدے کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ حضور نے کلی کی تو صحابہ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، حضور نے ناک مبارک صاف کی، صحابہ نے اس کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ صحابہ یہ بھی نہیں سوچے کہ یہ چیز قیامت تک ہر کوئی بیان کرے گا، سننے والے کیا کہیں گے کہ ان کا خون لے کر چہرے پر لگا لیا، انہوں نے جو ناک صاف کی ہے وہ لے کر چہرے پر مل لیا۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا، صحابہ نے صرف یہ دیکھا جب میں نے اپنے نبی کو مان لیا، اب صرف دل کا کام ہے، عقل یہاں کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی، یہ نہ نہیں نا جی نہیں آتی، لوگ کیا سمجھتے کیا نہیں سمجھتے۔ صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے، صحابہ یہ دیکھتے تھے میں نے ایک بار نبی کو مان لیا، اب دنیا چاہے جو کہے، مجھے دنیا کی طرح نہ کان لگانا ہے، نہ نظر کرنا ہے، نہ دماغ لگانا، کیونکہ جس نے نبی کے سامنے دماغ لگایا وہ نبی سے محبت نہ کر سکا۔ صحابہ نے نبی سے دل لگایا، وہ غلام مصطفیٰ۔ حضور دل لگانے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز ہے۔ میرے روحانی
میرے روحانی شہر، میرے روحانی سب کچھ. بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے حضرت قبلہ، دل رب نے ایک ہی دیا ہے، دل رب نے ایک دیا، اور اس ایک دل میں ایک ہی کی محبت آ سکتی ہے، وہ ہے مصطفیٰ علیہ، وہ ہے مصطفیٰ علیہ. رب نے دل ایک ہی بنایا، اور اس دل میں صرف حضور آ سکتے ہیں، حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں. جب یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے گی، سمجھ لینا ہمارا عقیدہ الحمدللہ مضبوط. آپ صحابہ یہ نہیں دیکھے دنیا بھر کی چھوٹی چاٹ دیا نا، تجھے جو پڑھنا ہے پڑھ، مجھے جو کرنا تھا میں کر گیا، مجھے جو کرنا تھا میں نے کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں نے جب حضور کو مانا تو صرف حضور کو نہیں، حضور کی ہر ادا کو میں نے اپنا بنایا. حضور سے محبت ایسی ہے، حضور سے چاہت ایسی ہے، اب ان کے آگے میں نہ دنیا کی دیکھتا ہوں نہ دنیا کی سنتا ہوں. اس کو کہتے ہیں مضبوط عقیدہ، اس کو کہتے ہیں مضبوط عقیدہ. آج ہمارا حال ایسا ہے، کوئی چلتے پھرتے ہمارے کو ذرا ورانی کر دیا ہمارے دماغ کی، یہ وہ کتابہ لاکھوں پڑھا دیا، اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، یا ایک دو کلپ پاس سنا دیا، ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. عقیدہ کیسے کمزور ہوتا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں حضور کو مانے، عقیدہ کہتے ہیں حضور سے محبت کو، عقیدہ کہتے ہیں حضور سے الفت کو، عقیدہ کہتے ہی ہے حضور کو اول، حضور کو آخر. میں سب سے اولین درجہ، خدا کے بعد میرے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ حضور ہے. خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات. آج ایسے کئی ہمارے سامنے حالات آتے ہیں جس میں ہمارے عقیدوں پر حملے کیے جاتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنا عقیدہ مضبوط کریں تو حضور سے بے پناہ رہو، اس پیار کو اور بڑھاؤ، اس محبت کو اور بڑھاؤ. جیسے جیسے حضور سے محبت بڑھے گی ویسے ویسے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. صحابہ کچھ نہیں دیکھتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عقیدے کی مضبوطی کی. عقیدہ اہم ہوتا ہے، اور میں نے کہا نا حضور عقل میں آنے والی چیز نہیں، حضور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کو کون سمجھ سکتا؟ حضور کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، حضور صرف ماننے کی چیز. صفوان اور سفیان دو نام ہیں، صفوان اور سفیان. یہ دو حالت کفر میں تھے، حالت کفر میں تھے. مکہ المکرمہ میں حرم شریف کے قریب دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. اس وقت کی بات ہے، اچانک انہوں نے دیکھا ایک ہرن کو ایک بھیڑیا بھگا اس کا شکار کر رہا. سمجھ میں آیا؟ شکار کر رہا. اب جب شکار کر رہا تو ہرن کو وہ بھگا کے لایا گیا. ہرن آگے بھاگ رہی ہے، وہ بھیڑیا پیچھے پیچھے بھاگ رہا. یہاں تک کہ ہرن بھاگتے 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 حرم کے اندر آ گیا. حرم کے اندر آ گیا. جیسے ہی حرم کے اندر آ گئی، وہ جو بھیڑیا اس کا شکار کر رہا تھا وہ اب حرم کے قریب تک آ کر رک گیا اور اندر نہیں آیا. اندر دو چیزیں، ایک ہے مکہ المکرمہ میں، ایک ہے حل اور ایک ہے حرم. حرم کا مطلب ہوتا ہے ایک دائرہ، ایک احاطہ ہے. اس کے اندر جب آپ آ گئے تو یہ ہے حرم. یعنی حرم کا مطلب اب آپ کے لیے وہ چیزیں حرام ہو گئی جو چیزیں اس کے باہر حلال تھی. جو چیزیں اس کے باہر حلال تھی، شکار اس کے باہر حلال تھا، مگر جیسے ہی آپ حرم کی باؤنڈری میں آ گئے تو اب شکار آپ کے لیے حرام ہو گیا، شکار نہیں کر سکتے. تو ایک بھیڑیا ہرن کو بھگا کے آ رہا، یہ دونوں بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے. وہ بھگاتے لایا یہاں تک کہ ہرن دوڑتے ہوئے حرم کے اندر آ گئی تو بھیڑیا حرم کے باہر رک گئے. جیسے بھیڑیا حرم کے باہر رکا، یہ دونوں بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے. تو ان دونوں میں سے کون تھے؟ صفوان اور سفیان. یہ دو شخص. صفوان نے سفیان سے کہا کیا تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیے کو بھی معلوم ہے کہ یہ حرم. سبحان اللہ. کیا تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیے کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ حرم
اتنا کہا اس نے، اللہ نے اس بھیڑیے کو زبان دی، بولنے کی طاقت دی، اور وہ بھیڑیا کہتا ہے میری چیز کوئی تعجب والی نہیں، تعجب تو اس پر ہے کہ غیب بتانے والا نبی یہاں موجود ہے اور تم لوگ اب تک ایمان نہیں لائے۔ تعجب تو اس پر ہے کہ غیب بتانے والا نبی موجود ہے اور اب تک تم ایمان سے وابستہ نہیں ہوئے، تم نے انہیں جانا نہیں، انہیں پہچانا نہیں، تم میری چیز پر تعجب کر رہے ہو، مجھے تمہاری زندگی میں تعجب ہوتا ہے۔ جب کہ بات بھیڑیے نے کہی تو صفوان کہتا ہے سفیان سے، اے سفیان دیکھ، ہم بھیڑیے پر تعجب کر رہے تھے اور بھیڑیا ہم پر تعجب کر رہا ہے، بھیڑیا ہم پر تعجب کر رہا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک بھیڑیا بھی ہے جس نے حضور کو مانا تو مانا بس۔ آپ سوچو بھیڑیے کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں، بھیڑیے کا بھی کیا عقیدہ ہے کہ حضور کیا بولا، غیب کی خبر دینے والے نبی، اس کو کہتے عقیدہ۔ جب عقیدہ دل میں سما جاتا ہے تو پھر انسان تو انسان، جانور بھی بعض دفعہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے لگے۔ عقیدے کو مضبوط کرو، اور عقیدہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہوگا۔ جب حضور سے ہمارا دل لگ جائے، ہمیں حضور سے جب محبت ہو جائے گی تو پھر یقین جانو جتنی محبت حضور سے بڑھتی جائے گی عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔